بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع صبح کے حوالے سے اور خاص طور پہ قرآن کے انسانی مطلوب پر گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس پروگرام کے بارے میں اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو ہمارا فون نمبر ہے 92062664۔ اگر آپ فون اسلام آباد کے باہر سے کر رہے ہوں 051 کا اضافہ کر لیں، فون نمبر ہوگا 9206264۔ آج ہم قرآن کے انسانی مطلوب کے حوالے سے جس پہلو پر مطالعہ کریں گے اس کا تعلق ہے رواداری، درگزر اور عفو کے ساتھ۔ قرآن کریم نے جس انسان کو بطور مثال کے پیش کیا ہے وہ ایک ہم جیسا عام انسان ہے، کیونکہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، فرشتوں کے لیے نہیں ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف صبح سے رات تک، رات صبح تک کر رہے ہیں۔ ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو انسان میں ہے، یعنی کسی حکم کی خلاف ورزی کرنے کی صلاحیت۔ اس لیے ہدایت انسانوں ہی کے لیے ہے، اور ان انسانوں کے لیے ہے جو بعض اوقات رواداری سے ہٹ جاتے ہیں، غلطی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے لگتے ہیں، قوت برداشت کو کھو بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم بار بار متوجہ کرتا ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو اپنے اندر برداشت، صبر اور رواداری کی صفت رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے سورہ القصص کی ایک آیت ہمارے لیے بڑی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ فرمایا جاتا ہے مومن و مسلم وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ سورہ القصص آیت نمبر 54 تا 55۔ یہاں پر اہل ایمان اور اہل اسلام کے بارے میں یہ بات فرمائی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رواداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن رواداری وہ نہیں ہے جس میں کہ یہ برائی کو دیکھ کر کے خاموش بیٹھ جائیں، برائی کو برداشت کر لیں، بلکہ رواداری یہ ہے کہ یہ برائی کے طریقے کو اختیار نہیں کرتے برائی کو دور کرنے کے لیے۔ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر فحاشی پھیل رہی ہے تو یہ نہیں کرتے کہ ٹی وی کو توڑ دیں، بسوں کو جلا دیں، افراد پہ حملہ کریں، بلکہ ان کا رویہ ہوتا ہے حکمت کا، عقل کا، امن کا، اور اپنے ان حقوق کے استعمال کا جو کسی ملک کا دستور ان کو فراہم کرتا ہے۔ ہر ملک کا دستور ان کو یہ فراہم کرتا ہے حق کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں، اخبارات کے ذریعے، اجتماعات کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، بے شمار ذرائع ایسے موجود ہیں جن کے ذریعے اپنی بات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی بات کو کہنا، یہ رواداری کا مثبت مفہوم ہے جو قرآن کریم نے ہم کو دیا ہے۔ چنانچہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جب برائی کو دیکھتے ہیں تو اس کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن جب اس عمل کے اندر انہیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ برائی نے اپنے کان بند کر لیے ہیں، آنکھیں میچ لی ہیں، اور وہ اس پہ آمادہ نہیں ہے کہ حق کو سنے، اچھائی کو سنے، تو پھر وہ اس کو سلام کہتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تم پہ رحمت کرے، تمہیں ہدایت دے، تمہیں کسی وقت عقل آ جائے۔ جاہلوں کسی بات نہیں کرتے کہ ڈٹ گئے اور ان کو گریبان پکڑ کر کے ہنگامہ شروع کر دیا۔ یہ طریقہ جاہلوں کا ہے، یہ طریقہ اہل ایمان، اہل اسلام کا نہیں ہے۔ گویا رواداری سے مراد یہ ہوا کہ وہ رویہ جو صبر کا ہے، جو حق کے اظہار کا ہے، جو برائی کے مٹانے کا ہے، لیکن برائی کے مٹانے میں وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو خود برا نہ ہو، بلکہ وہ طریقہ اچھا ہو، احسن ہو، پرامن ہو، پرسکون ہو، پرعقل۔ قرآن کریم نے اس حوالے سے یہ بات بھی کہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں جن کے سامنے اگر کوئی ایسی بات بھی ہو جاتی ہے جو ناگوار ہو تو آپ درگزر سے کام لیتے ہیں، یعنی
آپ کو بطور آئیڈیل، بطور ماڈل، بطور قیامت تک کے ایک ایسی ہستی کے پیش کیا گیا ہے جن کے ہر عمل کو، آپ کے تبسم کو، آپ کے چلنے کے انداز کو، آپ کے آرام فرمانے کے انداز کو، آپ کے لوگوں کو معاف کرنے کے انداز کو ہمارے لیے ایک مثال بنا دیا گیا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں، قرآن کا انسان مطلوب وہ ہے جو آپ کی پیروی کرتے ہوئے اگر کسی سے غلطی ہوتے دیکھتا ہے تو اس کو معاف بھی کر دیتا ہے. لیکن یہ معاف کرنا اور اس کو ٹالریٹ کرتے ہوئے اس میں شامل ہو جانا دو الگ چیزیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک شخص نے غلطی کی، اس کو اس کا احساس ہوا، آپ نے متوجہ کیا اور آپ نے اس کو معاف کر دیا، اس کے اللہ نے اس کو معاف کر دیا. لیکن ایک شکل یہ ہے کہ آپ غلطی ہوتے ہوئے دیکھیں اور کہیں یہ دوری اس چیز کا ہے. مثلا ہمارے معاشرے میں یہ چیز آج کل پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی ویسٹرن مووی یہ دکھاتی ہے کہ ایک اسٹیج کے اوپر ایک خاتون برائے نام لباس پہنے ہوئے آتی ہے تو ہمارے ہاں کے فنکار یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی نقل کرتے ہوئے جب تک وہ نہیں کریں گے فنکار نہیں ہے. گویا فنکاری اور نقالی میں ہم نے کوئی فرق باقی نہیں رکھا ہے. فنکاری کا مطلب کبھی یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے سرحد پار کسی عریاں منظر کو دیکھا ہے جب تک آپ وہ نہ کر لیں آپ مارکیٹیبل نہیں ہوں گے. یہ تصور کہ مارکیٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ سارے برے کام کریں جسے شیطان کرنے کے بعد پیسے بنا رہا ہے، یہ تصور اسلام کا نہیں ہے، نہ یہ رواداری ہے، بلکہ یہ رواداری کے خلاف بغاوت ہے. رواداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ برائی کو ٹالریٹ نہ کریں، کیونکہ قرآن پاک نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اہل ایمان، انسان مطلوب وہ ہے جو برائی کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے، اس کو دور کرتا ہے. ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر بچے اپنے کھیل کود کے اندر یا گھر کے اندر ایسا لباس پہنے ہوئے پھر رہے ہیں جو بڑی حد تک عریاں لباس ہے، ہم کہتے ہیں تو بچے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ماہر نفسیات یہ بتاتے ہیں کہ بچے کی شخصیت اولین 4 سالوں میں بڑی حد تک بن جاتی ہے. اگر اس 4 سال کے عرصے میں ایک بچہ اپنے گھر میں عریانیت دیکھتا ہے، جھوٹ کو سنتا ہے، کوئی ٹیلی فون آتا ہے اور اس کے والد یا اس کی والدہ اس سے کہتے ہیں کہ کہہ دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، اور وہ یہ بات کہہ دیتا ہے، تو یہ چیز اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر لباس درست نہیں ہے، زبان درست نہیں ہے، ذریعہ معاش درست نہیں ہے، جو چیزیں گھر میں آ رہی ہیں وہ ایک شخص کے وسائل سے بہت زیادہ ہیں. ایک شخص تنخواہ دار ملازم ہے اور اسے گھر میں روزانہ بے شمار انواع و اقسام کی چیزیں آ رہی ہیں. یہ سب کچھ دیکھنے کے نتیجے میں اس کے سامنے جو تصور حیات بنتا ہے، کوالٹی آف لائف کا کانسیپٹ بنتا ہے، وہ وہی بنتا ہے جس کو وہ آگے چل کر کے کرپشن کے نام پر، ملک کو بیچنے کے نام پر سر انجام دیتا ہے. گویا رواداری محض یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی بات کو برداشت کر لیں، بلکہ رواداری یہ ہے کہ آپ اچھائی کو پھیلاتے ہوئے برائی کے خلاف ڈٹ جائیں اور صبر و شکر کے ساتھ، عزم و ہمت کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، اپنی اقدار پر اعتماد کے ساتھ اس چیز کو پیش کریں جو اسلام، اخلاق اور ان تمام چیزوں کا مطالبہ جسے ہم انسانیت کہتے ہیں. اسی بنا پر قرآن کریم نے یہ بات کہی ہے کہ اہل ایمان رواداری والے ہیں. گویا اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک بھائی ان سے مختلف انداز میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا ہے، ان سے مختلف انداز میں رکوع سے اٹھتے ہوئے ایک تکبیر بلند آواز سے کہہ رہا ہے، اس کو وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ سنت کا حصہ ہے، نہ صرف یہ کہ رواداری کا مظاہرہ کریں بلکہ اس کا احترام کریں. ہمیں معلوم ہے، احادیث سے اس بات کی وضاحت پائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام عمل اختیار کیے جو ہمارے بہت سے ائمہ نے بعد میں پریفر کیے، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ زیادہ افضل ہے. اس کی بنیاد ان چیزوں کا افضل ہونا ہے، ان کا سنت نہ ہونا نہیں ہے. جب تک دائرہ کار یہ ہے کہ ایک چیز سنت میں شامل ہے، اس وقت تک اس کا کرنا، اس پہ عمل کرنا اجر کا باعث ہے. لیکن چونکہ ہم محدود مقام پہ رہتے ہیں، ذہن بھی محدود ہو جاتے ہیں،
ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہم نے دیکھی ہے اپنے آواز کو کرتے ہوئے، والدین کو کرتے ہوئے، وہی درست ہے، باقی سب غلط ہے. اس لیے جب کوئی بھی عمل الگ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ اسلام کو خطرہ پیش آ گیا. رواداری کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایک بھائی جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اس کے ہاتھ سینے پر بندھے ہوئے ہیں یا اس کے ہاتھ دونوں جانب سائیڈ میں لٹکے ہوئے ہیں یا اس نے اپنے ہاتھوں کو ناف پہ باندھا ہوا ہے، ان تینوں شکلوں میں جب سنت سے ایک دلیل پائی جاتی ہے تو رواداری کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو نہ صرف مانیں، ایکسیپٹ کریں، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک رحمت ہے، یہ ایک بھلائی ہے کہ اللہ کے وسلم نے ان تینوں شکلوں کو اختیار فرمانے کے بعد امت کے لیے یہ 3 طریقے تجویز کر دیے جس کو جو بھی اختیار کرے گا اجر کا باعث بنے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ رواداری سے مفہوم یہ بھی لے لیا جاتا ہے کہ اگر ایک خاتون بازار میں جاتی ہے اور وہ اجنبی افراد کے ساتھ اس طرح بات کرتی ہے جیسے کہ وہ اس کے اپنے سگے رشتہ دار ہوں، خونی رشتہ دار ہوں، ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ایک اوپن سوسائٹی ہے اور اس کے اندر یہ نہ کیا جائے گا تو اخلاق کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، کمیونیکیشن گیپ ہو جائے گا، لوگ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں کہاں کے کنزرویٹو قدامت پرست لوگ آ گئے ہیں. اور جب تک ہم مسکرا کر کے بے تین غازوں کے ساتھ دوسروں سے مخاطب نہ ہوں گے اس وقت تک ہم انسانیت کے لیے کچھ کمتر حیثیت رکھیں گے. قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ رواداری کا مفہوم یہ نہیں ہے. رواداری کا مفہوم یہ ہے کہ آپ بلا شبہ ان تمام چیزوں کو اختیار کریں جو آپ کے خیال میں آپ کو زینت دینے والی ہیں، لیکن اس زینت کو دیکھنے کا، اپریشیٹ کرنے کا مستحق کون ہے؟ بازار میں گزرنے والا ہر فرد یا آپ کے وہ قریبی رشتہ دار جن میں آپ کے والد ہیں، آپ کی والدہ ہیں، آپ کا بھائی ہے، آپ کا شوہر ہے، وہ لوگ جو فی الواقع آپ سے ایک تعلق محسوس کرتے ہیں. رواداری کا مطلب یہ ہوا کہ خاندان کے دائرے میں ان تمام چیزوں کو ایکسیپٹ کیا جائے، ویلکم کیا جائے جو اخلاق کے دائرے میں آتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو بغیر جھجک کے، بغیر تکلف کے یہ بات کنوے کر دی جائے، سمجھا دی جائے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ کمرشلائزیشن ہے، یہ ایک نوعیت سے ان خواتین کو بطور آبجیکٹس کے پیش کرنا ہے جن کا مقصد کبھی نہ تھا. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ لبرلزم اور آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم خواتین کو ایک کموڈٹی بنا کر کے پیش کر دیں. چنانچہ ہماری آج کی انڈسٹری جو اشتہارات کی ہے وہ ان کے لیے جو مقام اپنے ذہن میں رکھتی ہے وہ یہی ہے کہ ان کی مسکراہٹ، ان کے غازے، ان کے بالوں کے انداز اگر دکھائے جائیں گے تو یہ کمیونٹیز کو بیچنے میں آسانی ہوگی. گویا یہ خواتین کے انسانی حقوق پر ایک ڈاکہ ہے. یہ رواداری نہیں ہے بلکہ یہ ایک غاصبانہ عمل ہے، یہ ایک اس نوعیت کا عمل ہے جو ان کو ان کے مقام سے گرا کر کے ایک شے میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ وہی شکل ہے جو عرب جاہلیہ میں عربوں نے اختیار کی تھی، یعنی وہ خاتون کو ایک کمیونٹی سمجھتے تھے. ہم نے ترقی کے نام پر، لبرلزم کے نام پر اس کو اسی مقام پر کھڑا کر دیا ہے جو جاہلی دور کا مقام تھا، اور ہم اسے کہتے ہیں کہ رواداری. اگر ایسا نہ کیا گیا تو یونائٹڈ نیشنز کی وہ ادارے جو خواتین کے حقوق کے درد میں ہمیشہ تڑپتے رہتے ہیں وہ بے چین ہو جائیں گے، ان کو پریشانی ہو جائے گی. گویا ہمارے لیے مقام الہ یو این کے وہ ادارے بن گئے ہیں، اور ہم نے قرآن کریم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، ان اخلاقی ہدایات کو جو معاشرے کو فلاح کی طرف لے جانے والی ہیں نظر انداز کر دیا ہے. معاشرے کی فلاح کبھی بھی اس بنیاد پہ نہیں ہوتی کہ آپ برائی کو برداشت کریں، بلکہ اس بنیاد پہ ہوتی ہے کہ آپ برائی کو دور کرنے کے لیے وہ رویہ اختیار کریں جو مثبت ہو، تعلیم کا ہو، تفہیم کا ہو، تعقل کا ہو، سمجھانے کا ہو، کمیونیکیشن کا ہو، ڈائیلاگ کا ہو، جس کے اندر دلیل کی بنیاد پر، جس کے اندر اس قوم، اس ملک اور امت مسلمہ کے مفاد کی بنیاد پر غور کرتے ہوئے دیکھا جائے کہ کیا چیز ہمارے لیے مفید ہے. گویا جو آیت آپ کے سامنے آغاز میں مفہوم رکھا گیا اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ لوگ جنہیں
ان کا اہل ایمان وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، یعنی جو ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، صبر کا رویہ، حکمت کا رویہ، لوگوں کو سمجھانے کا رویہ، اس کے نتیجے میں ان کو 2 بار اجر دیا جائے گا۔ اور وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ برائی کے آگے ہتھیار ڈالا اور نہ برائی سے کمپرومائز کیا، بلکہ برائی کو بھلائی کے ذریعے دور کرنا چاہا۔ اگر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فحاشی کے ذریعے وہ بآسانی اپنے پروڈکٹس بیچ سکتے ہیں، تو جو لوگ اخلاق پر یقین رکھتے ہیں ان کا فرض یہ ہے کہ وہ ایسے اخلاقی پروگرام تیار کریں جن کے نتیجے میں پاپولیرٹی بھی ہو، پروگرامز کی ایجوکیشن بھی ہو، تفریح بھی ہو، اور مثبت طور پہ بتایا جا سکے کہ فحاشی بنیاد نہیں ہے لوگوں کے پروگرام دیکھنے کی، بلکہ وہ کنٹینٹ، وہ میسج، وہ ٹیکنیک، وہ فنی قابلیت، اس کے اندر وہ اثر انگیزی جو ایک تخلیقی کام میں ہوتی ہے، وہ اصل بنیاد ہے کسی چیز کے قبول کیے جانے کا، پاپولر ہونے کا یا نہ ہونے کا۔ ہماری تاریخ میں وہ دور بھی گزرا ہے جبکہ ہمارے بہت سے ایسے ڈرامے اور ایسے نغمے جن کی بنیاد اقبال کی فکر تھی، قرآن کی فکر تھی، سنت کی فکر تھی، ان کو دیکھنے کے لیے لوگوں نے اپنی تقریبات کو مؤخر کیا، ٹریفک کے اوپر اس کے اثرات پڑے، اور سرحد پار کے افراد نے جو آج ہمارے لیے مثال بن گئے ہیں، ہمارے ڈراموں کو اپنی فلموں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دی۔ یہ وہ حقائق ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ فحاشی مسائل کا حل نہیں ہے، انحراف مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ کریٹیوٹی، آرٹسٹک اپروچ اور آرٹ کو اخلاق کے دائرے میں رکھتے ہوئے پیش کرنے کی خواہش، یہ وہ چیز ہے جو ایک شخصیت، انفرادیت اور کامیابی کے راستے کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ بڑا آسان ہے کہ آپ کسی بھی ولگیرٹی کو، کسی بھی فحاشی کی نقل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ولنریبل بناتے ہوئے قابل قبول بنا دیں، لوگ کچھ دیر دیکھنے کے بعد محظوظ بھی ہوں گے، تالیاں بھی بجائیں گے، اور آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کا بہت استقبال کیا گیا۔ یہ استقبال چند سکوں کے عوض اسلام کی نگاہ میں ایک بہت بڑی برائی کا پیش خیمہ ہے۔ وہ برائی اس معاشرے کو، انسان کی شخصیت کو، انسان کے خاندان کو اور پورے کے پورے سسٹم کو ایک کینسر کی طرح سے، سرطان کی طرح سے کھا جاتی ہے، اور آخر کار جو عمارت بودی بنیاد پر ہو وہ ڈھہ جاتی ہے۔ تہذیبوں کا عمل ایک ایسا عمل ہے جس میں اخلاقی اقدار، رواداری، محبت، اخوت وہ بنیادیں ہیں جو انہیں قوت فراہم کرتی ہیں۔ اگر ان کو نظر انداز کر دیا جائے اور ایک شخص برائی کا روادار بن جائے تو پھر معاشرے کو تباہی کی طرف جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ گویا قرآن کریم یہ چاہتا ہے کہ اس کے انسان مطلوب میں وہ رواداری پیدا ہو جو اختلاف کو تسلیم کرتی ہو، جو اس بات کا موقع فراہم کرے کہ ایک شخص اگر کسی چیز میں یقین رکھتا ہے اس پہ عمل کرے، لیکن یہ عمل اخلاق کے اس دائرے میں ہو جس کو انسانیت کے لیے خالق انسانیت نے تجویز کر دیا ہے۔ اور ظاہر ہے خالق انسانیت سب سے زیادہ یہ جانتا ہے انسانوں کے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ فحش کے قریب نہ جاؤ، برائی کے قریب نہ جاؤ، عریانیت کے قریب نہ جاؤ، حیا کو اختیار کرو، تو اس کا سبب محض یہ نہیں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ بند ہو کے بیٹھ جائیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ حیا کے ساتھ وہ سارے کام کیے جائیں جن کا تعلق ترقی ہو معاشی، ترقی ہو معاشرتی، ترقی ہو سیاسی، ہر وہ چیز جو ڈیولپمنٹل نقطہ نگاہ سے مفید ہے اس کو کرنے کے لیے وہ رویہ اختیار کیا جائے جو اخلاق کا ہے، حیا کا ہے، تعمیر کا ہے، اور ان تمام چیزوں کو نظر انداز کیا جائے جو شارٹ کٹس ہیں، جو انسان کے نفس کو ورغلا کر کے، شیطان کے دھوکے میں لا کر کے ہمیں بہت جلد کھنکتے ہوئے پیسے حوالے کر دیتی ہیں، جس کے عوض ہم اخلاقی اقدار کو، حمیت کو، انا کو فروخت کرتے ہوئے خود ایک کمیونٹی بن جاتے ہیں۔ گویا رواداری
محض اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ لبرلزم کے نام پر چیزوں کو اختیار کر لیں، بلکہ رواداری اس چیز کا نام ہے کہ برائی کا مقابلہ کرتے ہوئے اخلاقی طریقے عمل کو اختیار کیا جائے۔ چنانچہ یہ بات فرمائی جاتی ہے سورہ الاعراف میں، اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی کہی گئی کہ اے نبی، نرمی درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو، یعنی نرمی کا رویے کے ساتھ معروف کا طریقہ اختیار کرنا شرط ہے۔ یہ شرط ہے کہ جو چیز بھی معاشرے میں پائی جائے، گھر میں پائی جائے، ریاست میں پائی جائے، اس کی اصلاح کے لیے معروف ایتھیکل مینز، اخلاقی طریقہ یہ اختیار کرتے ہوئے برائی کو مٹانا درگزر کا وہ مفہوم ہے جو قرآن کریم نے ہم کو دیا ہے، رواداری کا مفہوم ہے جو قرآن کریم نے ہم کو دیا ہے۔ اور جب تک ہم اپنی رواداری اور درگزر کو اس دائرہ کار میں لے کر نہیں آئیں گے، اس وقت تک تعمیر کا عمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اپنے ملک کے اداروں کو، خاندان کو، معاشرے کو، ٹی وی کو، ریڈیو کو، اخبارات کو، سب کو معروف کے ذریعے، بھلائی کے ذریعے اس برائی سے روک سکیں جو معاشروں کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ واقع الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، اس پروگرام کے بارے میں اگر کوئی سوالات آپ کو ڈاک سے بھیجنے ہوں تو اس کے لیے ہمارا پتہ یہ ہے، انچارج پروگرام موضوع صبح، روشن پاکستان نشریات، اسلام آباد ٹی وی سینٹر، آغا خان روڈ، اسلام آباد، اور فیکس نمبر ہے 92229249222924۔ بہت شکریہ۔